ورنہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آئے گا. اس کے بعد میں آپ حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کا وہی معیار سمجھ رکھا ہے جو اور لوگ اپنی شخصوں کا سمجھتے ہیں. جو معیار شری کرشن جی کے جنم اشٹمی کا ہے، جو رام چندر جی کے بنواس کیے جانے کا ہے، جو سیتا جی کے اغوا کیے جانے کا ہے، جو پارسیوں کے نوروز کا ہے، جو سکھ مذہب کے پیشواؤں اور بدھ مذہب کے رہنماؤں کا ہے. ذرا اپنے دل سے فیصلہ لو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کیا ایسی ہی ہے جیسی ان پیشواؤں کی؟ کیا ان کی تاریخ ولادت ایسی ہی ہے جیسی ان مذہب کے پیشواؤں کی، دنیا کی اور بڑی شخصیتوں کی، کہ ایک دن ان کی پیدائش کی خوشی میں خوشیاں منا لی جائیں، چراغاں کر دیا جائے، لمبا چوڑا اسٹیج سجا دیا جائے اور بھاری بھرکم جلوس نکال لیا جائے اور ان کے وفات کی غمی میں رو لیا جائے، ایک دن ماتم کی مجلس منعقد کر لی جائے؟ کیا آپ کی ولادت ایسی ہی ہے؟ کیا آپ کی تاریخ ولادت ایسی ہی ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کیا فرق ہے اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے، انسانیت کی ہدایت کا سامان کون بنتا؟ ذرا سوچئے کسی اور کا مقام اور مرتبہ ہے. اگر آپ دنیا میں تشریف نہ لاتے، زمین کے ذرے ذرے کی بےتابی کو کون دور کرتا؟ اس کفر کے ظلمت قدے میں ہدایت کی شمع کون روشن کرتا؟ شہید روحوں کی بے چینی اور بےتابی کو کون دور کرتا؟ کیا اور کسی کا آنا اس انداز کا ہے؟ کیا کسی ساری صفات کسی اور میں اللہ نے جمع فرمائی ہیں؟ نہیں تو ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ منانے میں دوسروں کی تاریخوں کی نقل کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے انداز کی ہے، اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لولا کتبت لما خلقت الافلاک. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مقصود نہ ہوتی، اگر آپ کا وجود مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ ہوتی. کیسا زمین، کیسی زمین، کیسا آسمان، کہاں کے چاند سورج اور ستارے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش مقصود نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتے. لولا کتبت لما خلقت الافلاک. اور ساری شخصیتیں جزو کائنات ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہیں. ہمارے اکابر میں سے کسی کا بڑا پیارا شعر ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. بتاؤ کسی اور کی پیدائش، کسی اور کی ذات اس انداز کی ہے؟ اگر نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ منانے میں غیر شخصوں کا اتباع کیوں ہے؟ واللہ آپ کی عظمت اور ہماری محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم زندگی کا ہر دن اس ایک ولادت کے دن کی خوشی میں گزارتے اور زندگی کا ہر لمحہ وسائل پر ملال کے ایک لمحے یہ غنی میں گزارتے، تاکہ دنیا والوں کے سامنے یہ بات کھل کے آ سکے، سارے لوگ اس بات کو جان سکیں کہ وہ ان شخصیتوں کی تاریخیں مناتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تاریخ ان تمام شخصیتوں کی تاریخ سے کہیں بڑھی ہوئی ہے. غلط کہا میں نے. آپ کی تاریخ کا اور آپ کی شخصیت کا ان کی شخصیتوں سے تقابل ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ دربار نبوت کا ایک ادنا طالب علم جس کو صدر نبوت سے دور کا بھی واسطہ ہے، جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان پوشیدہ ہے، اس مسلمان اور اس اللہ کے نیک بندے کی تاریخ ان تمام غیر اسلامی شخصیتوں کی تاریخ سے کہیں بلند اور بالا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقابل ہی کیا ہے؟ آپ کی شان ہی نرالی ہے، آپ کی شان ہی نرالی ہے. آپ کے اندر اللہ نے بہت ساری صفات جمع کی. وہ بستان لطافت کے نہالے آسما پایا، آپ کی شان ہے وہ بستان لطافت کے نہالے آسما پایا، وہ قدرت کے خزانے کے درہ یکتا گرام آیا، وجاہت بھی، فخامت بھی، جمال دل ورانہ بھی، جلال حسن بھی اور عظمت پیغمبرانہ بھی. وہ قامت نقل توبہ بھی پہ تعظیم چھپ جائے، اگر دیکھے زمین میں شرم سے شمشاد گھس جائے. یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی صفات ہیں، تاکہ دنیا والوں پہ بات اجاگر ہو سکے کہ ہم جن کی شخصیت بناتے ہیں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی تاریخ بھی ان کی تاریخوں سے کہیں بڑی ہوئی. اور یہی نہیں، آپ حضرات کو اور سارا ملک کو بلکہ بہت ساری جگہ تو صرف ایک ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے. میں آپ حضرات کے سامنے دو ولادت بتانے کے جا رہا ہوں. آپ کی صرف ایک ولادت نہیں ہے، آپ کی دو ولادتیں ہیں. ایک ولادت ہے آپ کی جسمانی، ایک ولادت ہے آپ کی روحانی.
جسمانی ولادت آپ کی ان تاریخوں میں ہوئی جن تاریخوں میں ہم خوشیاں مناتے ہیں اور جشن نکالتے ہیں. ان تاریخ میں آپ دنیا والوں کے سامنے بحیثیت محمد ابن عبداللہ پیش کیے گئے ہیں, اور ایک ولادت وفات آپ کی روحانی ہے جب غار حرا کے اندر آپ دنیا والوں کے سامنے بحیثیت محمد رسول اللہ پیش کیے گئے ہیں. وہ ولادت اس ولادت سے کہیں اہم ہے. اس ولادت میں ہمارے لیے خوش ہونے کا موقع ہے, فخر کرنے کا موقع ہے, اور یہ موقع بجا ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں ہمارا نبی اس شان کا ہے. ہمارے نبی کے دست اقدس ایسے تھے, روی انور ایسا تھا, انگلیاں ایسی تھی, سینہ ایسا تھا, بال بال اور کھال کھال ایسی تھی. اس میں خوش ہونے کا موقع تو ہے, فخر کرنے کا موقع تو ہے, لیکن آپ کی اس ولادت میں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں امت کے لیے عمل کا کوئی نمونہ نہیں ہے, اور نہ ہی اس وقت جو حالت آپ کی ہے اس پر امت سے عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے. کوئی اپنے ہاتھ کو حضور کے ہاتھ جیسا کیا بنا سکتا ہے؟ اپنے بالوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں جیسا کیا بنا سکتا ہے؟ اپنے جسم کو آپ کے جسم کے سانچے میں کیسے ڈھال سکتا ہے؟ اس وقت کے حالات جو آپ کے ہیں, اس وقت جو آپ کی صورت ہے, اس وقت جو آپ کے اعضاء کی بناوٹ ہے, اس وقت جو آپ کے فضائل ہیں, ان پر نہ امت سے عمل کا مطالبہ ہے اور نہ کسی کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہے. عمل کا مطالبہ جہاں ہے وہ آپ کی ولادت روحانی ہے جو غار حرا میں حضرت جبرائیل کے سامنے ہوتی ہے, جہاں آپ دنیا والوں کے سامنے بحیثیت محمد ابن عبداللہ ظاہر ہوتے ہیں. اس میں عمل کا مطالبہ وہاں آپ دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہاں سیرت کے جلسے منانے کا موقع ہے, وہاں ہمیں معلوم کرنے کا موقع ہے کہ آپ کی نماز کیسی تھی, زکات دینا کیسا تھا, آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کی عادات کیسی تھی, آپ کے معاملات کیسے تھے, دوستوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے, آپ کا اخلاق کیسا تھا. وہاں یہ نمونے ہی موجود ہیں اور وہاں عمل کا مطالبہ بھی ہے. نہ یہاں یہ نمونے موجود ہیں اور نہ یہاں عمل کا مطالبہ ہے. آپ سے فیصلہ چاہتے ہیں ان دونوں ولادتوں میں کون سی ولادت اہم ہے؟ پھر میرے عزیزوں, میرے دوستوں, ہمارے بزرگوں, جلسہ سیرت النبی کا نہیں شریعت النبی کا ہونا چاہیے. آپ جو شریعت کو لے کے آئے اس کا جلسہ ہونا چاہیے. جلسے میں آپ کو عمل کی کیا دعوت دیں؟ سیرت النبی کے جلسے میں عمل کی کیا دعوت دیں؟ آپ دنیا میں ایسے محمد بن عبداللہ تشریف لائے, اس میں آپ کو عمل کی کیا دعوت دیں؟